قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے: وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز تم پہ راضی نہیں ہو سکتے یہودی اور عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہاں ایک صورت ہے جس صورت میں وہ تم سے راضی ہو سکتے ہیں کہ تم بھی یہودی یا عیسائی بن جاؤ. اسلام کے علاوہ سب کفر ہے اور مسلمانوں کے علاوہ سب کافر ہیں. اس بات کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام بھی لیں اور سمجھ بھی لیں کہ اسلام کے علاوہ سب کفر ہے اور مسلمانوں کے علاوہ سب کافر ہیں. اس پوری دنیا کے اندر دو گروہ ہیں بس، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، اور یہ دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. ایک کو حزب اللہ کہا ہے اور ایک کو حزب الشیطان کہا ہے، کہ ایک اللہ کا لشکر ہے اور ایک شیطان کا لشکر ہے. اب جو کوئی حزب اللہ میں شامل ہو جائے گا تو وہ انشاءاللہ اللہ کے لشکر میں اپنے آپ کو شامل سمجھے، اور جو حزب الشیطان کے راستے پہ چلے گا، ان کے لشکر میں گروہ میں داخل ہوگا، تو پھر اس کا حزب اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں چلا گیا، اللہ کے اگینسٹ چلا گیا یہ شخص. تو اس لیے میں جو موضوع بیان کرنے لگا ہوں یہ ضروری ہے کہ ہم انشاءاللہ حزب اللہ ہیں، اور ہم نے حزب الشیطان کی نقل نہیں کرنی. یہ ہمارا موضوع ہے کہ حزب اللہ ہم ہیں انشاءاللہ، ہم نے حزب الشیطان کی نقل نہیں کرنی، ان کی مشابہت نہیں کرنی، اس سے بچنا ہے. بڑی اہم باتیں ہوں گی. میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عقائد سے ریلیٹڈ باتیں کی جائیں تاکہ ہم جہنم سے، مستقل جہنم میں جانے سے بچ جائیں، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ اکبر. اسلام کا ابتدائی اور بنیادی اصول سمجھ لیں کہ جو کوئی احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں اس کو من و عن تسلیم کرنا اور اس پہ عمل کرنا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھلایا ہے اس کی 100% اطاعت کرنا. یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے. اللہ اور اس کا رسول جو دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اسی طرح کفار کے بھی بنیادی اصول ہیں، ان کی بنیاد گمراہی اور فساد پہ ہے. کفار سے آپ کو کبھی خیر نہیں ملے گی. کفار کے ہر کام کے پیچھے اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ سے دشمنی ہوگی. کفار کے ہر کام کے اندر رسولوں سے دشمنی ہوگی. کفار کے ہر کام کے پیچھے اسلام سے دشمنی ہوگی. اور یہ جو چند چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے ان سے متاثر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کی ذاتی نہیں ہیں،
یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بیان کروائی تھی. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا، لیکن یہ ان کے کسی بڑے نے ان کو نہیں ودیت کی، ان کو نہیں دی، انہوں نے اسلام سے لی ہوگی. اگر کچھ اچھا ہوگا تو ان کی ایمانداری کی مثالیں دیتے ہیں، ہم ان کے سچ بولنے کی مثالیں دیتے ہیں. تو آپ نے قرآن و حدیث نہیں سنا؟ یہ سب تو 1440 سال پہلے ہمیں تعلیم دے دی گئی تھی. اس لیے ذاکر نائک اکثر فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو دیکھ کے مسلمان ہوگے تو تم پکے مسلمان نہیں بن سکتے. اگر تم محمد الرسول اللہ کو دیکھ کے مسلمان ہوگے تو تمہارے اندر غلطی کی گنجائش ہو سکتی، پھر تم پکے مسلمان بنو. تو اگر مسلمانوں کی طرف دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے تو بھائی دین آپ کو مکمل انکمپلیٹ نظر آئے گا. لیکن آپ اگر دیکھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ دین آپ کو کمپلیٹ نظر آئے گا. تو اسلام کی بنیاد اطاعت، فرما برداری، سر تسلیم خم، اور کفار کی بنیاد فساد، فتنہ، گمراہی، لوگوں کو اللہ سے دور کرنا، شیطان، حزب الشیطان کے لشکر میں شامل کرنا. یہ دو بنیادی فرق اپنے ذہن میں رکھیں. اور اسی طرح ان کے عقائد، ان کے طور و اطوار، ان کی عادات، ان سب سے ہم نے مشابہت اختیار نہیں کرنی، نقل نہیں کرنی، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی. اللہ کے نبی ایسے عمل سے سخت نفرت کرتے تھے. اور کفار کے معاملے میں اگر کسی کے اندر کوئی معاملہ دیکھ لیتے آپ فوراً کہہ دیتے یہ کیا یہودیوں جیسا کام کر رہے ہو، یہ کیا عیسائیوں جیسا کام کر رہے ہو، یہ کیا مجوسیوں جیسا کام کر رہے ہو، یہ تم مشرکین جیسا کام کر رہے ہو، فوراً کہہ دیتے. نفرت کرتے تھے اگر کوئی شخص ان کی پیروی کرنے کی یا ان کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتا تھا. اللہ اکبر. اور ان کے اللہ کے ہاں بھی کوئی رتبہ نہیں. آپ دیکھتے ہیں ریڈ کراس، جناب کتوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، پرندوں کے حقوق، ریڈ کراس دنیا میں پھر رہی ہوگی جی ہم انسانیت کے بڑے ٹھیکیدار ہیں. اور جب لاکھوں مسلمانوں کو بمبوں کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے وہاں ریڈ کراس بھی چپ ہو جاتی ہے. یہ جتنی نیکیاں ان کی دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کا قرآن سنیے اور پھر فیصلہ کر لیجئے گا کہ اللہ کے ہاں ان کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ان کے اعمال کو دیکھیں گے. قیامت کے روز ہم ان کے اعمال کو دیکھیں گے. انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی، انسانیت کے بڑے دعوے کیے ہوں گے، جانوروں کے بڑے خیال رکھے ہوں گے. ہم ان کی ساری نیکیوں کو دیکھیں گے. فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ان کی ساری نیکیوں کو خاک بنا کے ہوا میں اڑا دیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے حکم کو تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہمارے محمد کی اتباع نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری نیکیاں ان کی برباد، سب ختم. ہوا منصورا، اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا کے رکھ دے گا. کیوں؟ تم نے میرا حکم نہیں مانا، میرے رسول کا حکم نہیں مانا، تمہاری کوئی نیکی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ختم. لیں جی ان کی مشابہت کرنے والوں کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر ختم ہو جائے گی کہانی ان کی جو ان کے پیچھے لگ گیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع کرتے تھے ان کی مشابہت سے. اور یہ حقیقت ہے جو کوئی ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں،
اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے بھی رسول اللہ کی مخالفت کی، جس نے بھی، اللہ اکبر، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، جبکہ واضح دلائل آ چکے ہیں، قرآن آ چکا ہے، محمد کا فرمان آ چکا ہے، جس نے بھی رسول اللہ کی مخالفت کی واضح دلائل آنے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا، تابعین کے راستے کو چھوڑ دیا، تبع تابعین کے راستے کو چھوڑ دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر جس طرف وہ مڑنا چاہیں گے ہم ان کو موڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ راستہ ایک جو محمد الرسول اللہ نے بتلایا، صحابہ نے چل کے دکھایا، اسی راستے پہ چلو گے تو انشاءاللہ جنت تمہارا مقدر ہے، ورنہ اگر یہود و نصارہ کے پیچھے چلو گے تو جنت ملنے والی نہیں ہے، یہ تو بات کنفرم ہے۔ ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو تمہارا سب کچھ برباد ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، غور کیجئے گا۔ آپ فرماتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی وجہ سے۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ عمر کہا کرتے تھے کہ عمر کون ہے؟ عمر کچھ بھی نہیں تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا، اور شام کو اس کی خالہ تھوڑے سے جناب کھجور دے دیتی تھی، کبھی منقع دے دیتی تھی، تھوڑے سارا دن گرمی دھوپ میں عمر اونٹ چراتا تھا اور شام کو اس کو کھجوروں کی ایک لب ملتی تھی۔ آج اللہ نے اس اسلام کی برکت سے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم امیر المومنین۔ عمر کہتے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے، ہم وہ لوگ ہیں اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ آگے کیا فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَبْنَاهُ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کی تو میری بات لکھ لو، اللہ تمہیں دنیا میں ذلیل کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ذلیل کیا کہ نہیں کیا؟ روٹیوں کے لیے، آٹے کے لیے، اور ماں برقعے پہن کے لائنوں میں لگ گئی، لوگ اپنے بچوں سمیت دریاؤں اور نہروں کے اندر چھلانگے لگانے پہ مجبور ہو گئے۔ آئی ایم ایف کے محتاج قوم، آئی ایم ایف کو اپنا رب ماننے والوں، پالنہار ماننے والوں، روزی روٹی کا مالک سمجھنے والوں، سنو، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہے تمہیں ڈراتا ہے بھوک ننگ سے، شیطان ڈراتا ہے تمہیں۔ آئی ایم ایف نے ہمارا ساتھ نہ دیا، ہم مر جائیں گے، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، ساری امپورٹ ایکسپورٹ ختم۔ اچھا، اس پورے زاویے کے اندر کہیں اسلام ہے؟ کبھی یہ بھی ہم نے کہا ہمارا اسلام ختم ہو جائے گا، ہمارا دین چلا جائے گا، یار نمازیں چلی جائیں گی، روزہ چلا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں۔ آئی ایم ایف ناراض، میری روٹی بند، آئی ایم ایف ناراض، میرا ملک ڈیفالٹ، میرے بچے، میرا مال، میری دولت۔ شیطان ڈراتا ہے بھوک اور ننگ۔ ہائے ہمیں بھی جناب ان پہاڑوں جیسے لوگوں کی طرح رات کی بچی ہوئی روٹیاں گرم کاوے میں صبح ڈبو ڈبو کے کھانی پڑیں گی، ہائے دوپہر کو ہمیں بھی سبز مرچ کے ساتھ باسی روٹی کھانی پڑے گی۔ شیب ابی طالب بھول گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال
اس گھاٹی میں اپنے صحابہ کو لے کے پڑے رہے. سارا بائیکاٹ کر دیا تھا، مکے کے مشرکوں نے بائیکاٹ کر دیا. ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، کوئی تجارت نہیں، ساری معاشی پابندیاں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھانے کے لیے پتے اور لکڑیاں تھے. جب ہم پیشاب کرنے بیٹھتے تھے ہمارے جسم سے پیشاب ہی نہیں نکلتا تھا. یہ ہماری حالت ہو گئی تھی. پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت کیسے آئی؟ اللہ نے آسمان کو حکم دیا، آسمان ایک قطرہ زمین پہ نہیں برسانا، اے زمین نیچے سے ایک دانہ گندم کا جو کا نہیں نکالنا. میں دیکھتا ہوں میرے محمد کے مخالف، اسلام کے مخالف، صحابہ کے مخالف کب تک زندہ رہتے ہیں. پھر اللہ کی مدد آئی. اللہ کی قسم ایسی قحط پڑا زبردست. مشرکین مکہ کی یہ حالت ہو گئی تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے گوشت نہیں تھا. وہ جانوروں کے جو چمڑے تھے نا اس کو چبا چبا کے زندہ رہ رہے تھے. چلنے سے قاصر تھے، دیواریں پکڑ کے چلتے تھے، ڈنڈے کے سہارے چلنے لگ گئے تھے ان کے جوان. اللہ اکبر. فرشتے آج بھی اللہ بھیج سکتا ہے. تو فضائے بدر تو پیدا کرنا. جب مرنے لگے نا، اب سوشل بائیکاٹ ختم، صلح صفائیاں، سارا IMF محمد کے قدموں میں، UNO کا سربراہ جو اس وقت تھا ابو سفیان وہ بھی قدموں میں آ کے کہتا ہے آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کیسے برداشت کریں گے کہ آپ کے خاندان کے لوگ بھوک سے مر جائیں؟ آپ تو بڑا نرم دل رکھتے ہیں انسانیت کے معاملے میں. اگر آپ نے اپنے رب کے ہاں دعا نہ کی تو ہم مر جائیں گے. او IMF کو رب ماننے والوں، امریکہ کے سامنے جھکنے والوں، او انڈیا سے ڈرنے والوں، او دنیا کے چھوٹے چھوٹے کافروں سے ڈرنے والوں، ہم کس کے پیروکار ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ، یا رب العالمین، اپنی جناب سے رحمت والی بارش دے دے. اللہ نے بارش برسائی، خوب برسائی. لیکن وہ مکے کے مشرک جو تھے ہر دھرم تھے، پیچھے ہٹ گئے. لیکن سوشل بائیکاٹ ختم ہو گیا، سارے معاملے اللہ نے ختم کر دیے. تو شیطان ڈراتا ہے بھوک اور ننگ سے، لیکن انشاءاللہ جو اہل ایمان ہیں وہ نہیں ڈرتے. ہمارا اسلام باقی رہے، ہمارا ایمان باقی رہے، ہمارا اسلام، قرآن، دین باقی رہے. جان تو چلی جانی ہے، مرنا تو سب نے ہے. کوئی گیدڑ کی موت مرے گا اور کوئی شیر کی طرح مرے گا. موت تو آنی ہے، لیکن کفار کے پیچھے نہیں چلنا، کفار کی مشابہت اختیار نہیں کرنا. اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی تھی، اسلام کے ذریعے عروج دیا تھا. اور جو کوئی یہ طلب کرے گا کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ کے کسی اور دین یہودی عیسائیوں کے پیچھے کر کے عزت حاصل کر لیں گے، تو حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، پھر اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا. اللہ اکبر. سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے، اسی میں سے ہے. اللہ اکبر. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے لا تتبعن سنن من کان قبلکم شبرا بشبر. الفاظ سنیں، شبرا بشبر وذراعا بذراع. کیا فرمایا؟ تم ضرور پر ضرور یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، ضرور کرو گے. کتنی کرو گے؟ فرمایا شبرن بشبرن، ایک بالشت، ایک گٹھ. اگر وہ اتنا آگے بڑھیں گے تم بھی ان کے پیچھے اتنا آگے بڑھو گے، ان کے پیچھے چلو گے. وزیران بزیران، اگر وہ ایک ہاتھ یعنی ایک بازو کے برابر اس راستے پہ چلیں گے تم ان کے پیچھے چلو گے، یعنی تم مکمل یہود و نصارہ کے پیچھے لگنے لگے. یہ وقت آئے گا، آ تو نہیں گیا کہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کافروں سے نفرت کرتے تھے، اس لیے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو. خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. خالف المجوس،
مجوسیوں کی مخالفت کرو، ان سب کی مخالفت کرو، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اس بات کو آپ نے سمجھ کے جانا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کے پیچھے چلنا ہے تو بھائی جنت کوئی نہیں ملنے والی۔ اللہ اکبر۔ اب کن امور میں منع کیا گیا ہے ان کفار کی پیروی کرنے میں؟ سنیے، اعتقادی امور، عقیدہ۔ اگر عقیدے میں آپ کافروں کے پیچھے چلیں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی کو مقدس سمجھ کر اتنی تعظیم دینا کہ اللہ کے برابر کر دینا، یہ یہود نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا، مشرکین نے بھی کیا، مجوسیوں نے بھی کیا، کہ اسلام کی کسی شخصیت کو اتنا مقدس سمجھو کہ اللہ کے برابر کر دو۔ کیا لوگ یا علی مدد نہیں کہتے؟ کیا سوشل میڈیا پہ یہ نہیں پڑھا حضرت علی کو آج بھی اللہ کہنے والے لوگ پڑھے ہیں؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اللہ کے رسول سے مدد طلب کرتے ہیں؟ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دربار کے طواف کو حج بیت اللہ کا طواف سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں سنا اور دیکھا کہ حج بیت اللہ کے برابر دربار کے چکر لگانے کو ثواب قرار دیا گیا؟ ان لوگوں کو، نیک لوگوں کو اتنی تعظیم دی، اتنی تعظیم دی کہ رب کے برابر کر دیا۔ فرمایا نہیں، یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدے میں تم یہود و نصارہ کے پیچھے، وہ بھی تعظیم دیتے دیتے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ گئے، عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا کہہ گئے، اور تم نے بھی کسر نہ چھوڑی، تم نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ تم نے بھی کسر نہیں چھوڑی کہ نور میں سے نور ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ اعتقاد میں ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، یاد رکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اگر 1,00,000 عبادتیں ہیں، ان میں سے ایک عبادت اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے لیے کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اور یہ طریقہ کار یہود و نصارہ کا تھا، ان کے پیچھے چلتے ہوئے یہ ہو رہا ہے کہ 99 باتیں اللہ کے لیے، ایک کسی اور کے لیے کر لی جائے۔ نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ ہم انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے جتنی بھی باتیں ہیں کس کے لیے کریں گے؟ صرف اللہ کے لیے کریں گے، اور کسی کے لیے نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح قانون الہی کی بالادستی، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میری جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ چند تحریکوں کا مسئلہ ہے جی، قرآن و سنت کی بالادستی، قرآن و سنت موومنٹ کا جی یہ ان کا نظریہ ہے جی، یہ فلاں کا۔ نہیں نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کے غیر اللہ کے احکامات میں سے فیصلے کرے، اس کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی بالادستی انشاءاللہ تعالی، اور کوئی نہیں۔ یار ہم کیا ہے، ہماری کیا حیثیت؟ ہم نے تو آج سے 10 سال پہلے بھی کہا تھا، اس وقت بھی کہا تھا، اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ جناب محترم آئیے آگے بڑھیے، آپ اسلام نافذ کریں، قرآن و سنت نافذ کریں۔ اگر ہم انشاءاللہ تعالی اپنی جان لے کے آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوں تو ہماری گردنیں اتار دیں، لیکن آپ آگے بڑھیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، صلاحیتیں دی، آپ آگے بڑھیں، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تو اسلام، قرآن و سنت کی بالادستی قائم کرنا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کے احکامات کو ہٹا کے انسانوں کے احکامات کو نافذ کرے، منوائے، تو سمجھ لیں اس کا عقیدہ برباد ہو گیا، اس کا عقیدہ برباد ہو گیا۔ اسی طرح جشن و تہوار، اس میں بھی یہود و نصارہ کی پیروی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں مسلمانوں کے صرف 2 عیدیں ہیں خوشی کے دن، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن منانا ثابت نہیں ہے، کوئی جشن، کوئی بھی جشن اسلام میں جائز نہیں۔ فتح ہو جائے تو تب جشن، کس نے کہا؟
ملک مل گیا تب جشن، کس نے کہا؟ بھائی کفار کے پیچھے نہیں چلیں گے اس معاملے میں بھی، کس کے پیچھے چلیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے، ہم اور کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اسی طرح عادات، لباس میں، اسی طرح وضاقت، رہن سہن، تہذیب و تمدن، یہ سارا ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے، کافروں کے پیچھے نہیں چلیں گے، بلکہ اسلام نے جو ہمیں سکھلایا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، کافروں جیسے لباس پہننا جو ان کے مخصوص ہیں، اب اس کو اس طرف نہ لے جائیے گا، کسی پینٹ کوٹ والے کے پیچھے فتویٰ نہ لگائیے گا۔ خاص لباس ہوتے ہیں کچھ کافروں کے، ان جیسے لباس پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل سنیے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ زردہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے اس کو اتار دے، کیونکہ یہ کافروں کا خاص لباس ہے۔ کس کا لباس ہے؟ کافروں کا۔ تو جو کافروں کے خاص لباس ہیں ان جیسا لباس آپ نہیں پہن سکتے، آپ کے لیے منع ہے، ممنوع ہے، ایسے لباس قطعاً نہ پہنا کیجیے۔ ہمارے ہاں تو بھائی ایک گروہ ہے جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے پورے چولے ہی زردی رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اوپر پگڑی بھی زردی رنگ کی پہنی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی لو جی یہ تو ہمارا سلسلہ فلاں ہے۔ میں تو ان سلسلوں سے تنگ ہوں، اللہ کی قسم، ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی نسبت ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار مجھے عدل سے بتاؤ، اس سے بڑی کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ کوئی ہو بتاؤ مجھے، کوئی ہو تو مجھے بھی بتا دو۔ یہ سلسلہ فلاں 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 1500 تمہیں پوچھے لگی ہوئی ہیں، اور تم دعوے کرتے ہو اسلام کے اور مسلمان کے، کہاں تم گمراہ ہو گئے، رستے سے ہٹ گئے ہو۔ سلسلہ ایک ہی ہے، وہ میرے نبی کا، نسبت ایک ہی ہے، وہ میرے نبی کی، پیچھے انہی کے چلیں گے جن سے محبت ہے، پیچھے انہی کے چلیں گے جو ہمیں جنت الفردوس میں لے جائیں گے، اور کائنات میں وہ کوئی ہستی نہیں ہے سوائے میرے نبی محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائی مشابہت کے اندر مشرکین کی مشابہت، اللہ اکبر، وسیلے تلاش کرنا، یہ کفار کا، مشرکین کا طریقہ تھا۔ جگہ جگہ سفارشی بنا لینا، یہ میرا سفارشی، فلاں میرا سفارشی، اپنی طرف سے، قرآن گواہ ہے یہ مشرکین کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا۔ اسی طرح قبروں کو سجدے، نظر و نیاز چڑھانا، بکرے چھترے چڑھانا، یہ سب مشرکین کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ ان کی پیروی کرتا ہے، مسلمانوں کی پیروی نہیں کرتا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو شخص مشرکین کے علاقے میں اپنا گھر بناتا ہے، سنیے گا او امریکہ جانے والوں، اور یو کے ویزے کے پیچھے اسلام بھیجنے والوں، اور لندن کے گن گانے والوں، اور کافروں کے ملکوں کو ترقی یافتہ کہہ کے اپنا ملک چھوڑ کے جانے والوں، یہ ریاست پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی ہے، یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب چلانے والوں نے اس کا سٹیئرنگ کوئی دائیں بائیں موڑا ہے تو اس سے بنیادیں نہیں ختم ہو جاتی، یاد رکھو بنیادیں وہی پہ ہیں۔ یہ اسلام کے نام پہ لیا ہے، اسلام کے نام پہ لیا تھا، اور انشاءاللہ اسلام ہی اس میں غالب آئے گا۔ لیکن یاد رکھو آپ بہت اچھے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بہت اچھا ہے، کافروں کے گڑھ میں رہو گے نا۔ اب مختلف دنیا کے ممالک ہیں جہاں پہ 99% عیسائی ہیں، کہیں پہ کوئی قوم ہے، کہیں پہ کوئی قوم ہے، مسلمان تو ایسے بس برائے نام ہیں۔ آپ وہاں چلے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں جس شخص نے کافروں اور مشرکوں کے علاقوں میں اپنا گھر بنایا اور وہاں پہ ان کے جو سالانہ تہوار ہوتے ہیں اس میں شمولیت اختیار کر لی، اگر وہ اسی حال میں مر گیا کل قیامت کے روز اللہ اس کو انہی مشرکین اور کافروں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ بڑے پسند ہے تمہیں یورپ کے ہیں، تمہیں پتہ ہی کیا پسند ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو کیا پسند ہے۔
یہ جو نوجوان ہے نا، اس کو یورپ کا کیا پسند ہے مجھے پتہ ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے، اللہ کی قسم۔ ان کو جو وہ چنگے لگتے ہیں نا، ان کی 90 سال کی گوری یہاں آ جائے، 20 سال کا لڑکا کہتا ہے میں نے آن لائن رابطہ کر کے اس کو پھنسایا ہے، اب اس سے نکاح کر رہا ہوں، وہ 90 سال کی قبول ہے، اور 20 سال کی اپنی مسلمان بیٹی جو گھروں میں بیٹھی ہے کسی اچھے رشتے کے انتظار میں، وہ اسے قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سے سوال کرتے ہیں، نوجوان کرتے ہیں کہ جی مجھے فلاں پسند ہے، وہ اسے بھی میں پسند ہوں، میں اسے پسند، وہ مجھے پسند، میرے والدین کو یہ پسند نہیں ہے، ان کو کوئی اور پسند ہے۔ تو میں نے کہا جو والدین کو پسند ہے وہی پسند کر۔ کیوں؟ نکاح سے پہلے کسی لڑکے سے بات کرنا، کسی لڑکی کا لڑکے سے بات کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور یہ جو فون اور میسیجنگ پہ رابطے کر کے رشتے بنا کے مجھے وہ پسند اور اسے میں پسند، یقین جانے اللہ کی قسم یہ حرام رشتے ہیں، حرام تعلقات ہیں، یہ جذباتی فیصلے ہیں جو 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتے۔ اللہ اکبر۔ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی تو یو کے اور یورپ کے دل دادا نہ بنیے، اپنے ملک میں دعا کیجئے۔ ہاں عرب ریاستیں بھی ہیں مسلمانوں کے، اور بھی بہت سارے ملک ہیں، وہاں آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، روزی روٹی کے لیے بھی جا سکتے ہیں اور معاملات کے لیے بھی جا سکتے ہیں، لیکن کافروں کے ملک میں جانے والی باتیں اپنے دلوں سے نکال دیجئے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان کی بھی مشابہت نہیں۔ کیسے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ قبروں پہ عمارتیں بناتے تھے، قبروں پہ عمارتیں بناتے تھے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ عمارتیں بنانا قبروں پہ، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا، اور قبروں کے اوپر تصویریں لٹکانا نیک لوگوں کی۔ یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ آپ اندازہ کیجئے ہمارے ملک کے اندر بابوں کی 50 بابوں کی فوٹو فریم کروا کے دکان پہ کون لگا رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے جی یہ فلاں بابا ہے، یہ فلاں بابا ہے، اس نے آدھے کپڑے پہنے، اس نے پورے پہنے، ایک نے کچھ بھی نہیں پہنا، کوئی کانواں والی سرکار، کوئی گھوڑے والی سرکار، کوئی کچھ، یہ فوٹو لگاتا ہے اور کہتا ہے اس سے بابوں سے میرے کام میں برکت آئے گی۔ اللہ معاف فرمائے، میں آپ کے سامنے زندہ مثال کھڑا ہوں، خود شاہد منبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم جھوٹ بولنے والا کذاب ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے۔ میں نے خود ایک چھوٹا سا کاروبار کیا اور اس کے ساتھ میں نے ایک بڑی فوٹو بابوں کی لگائی، اسی نیت سے کہ میرا یہ کام چلے گا، لیکن ہوا کیا؟ دل کڑتا رہتا تھا، اور میرے رب نے توحید کی سمجھ دینی تھی نا، دل کڑتا رہتا تھا۔ کچھ ہی دن کے بعد صرف اتنی بات سمجھ آئی، قل هو اللہ احد، صرف احد کی سمجھ آئی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے وہ تصویر اٹھائی اور اٹھا کے پھاڑ کے زمین پہ پھینک دی۔ 15 دکاندار بھاگ کے آ گئے، کہنے لگے یہ مولانا، یہ تو نے بھائی جان کیا کیا؟ تو نے یہ فوٹو گرا دی، یہ اولیاء اللہ تجھے برباد کر دیں گے، راکھ اور نیست و نابود کر دیں گے۔ میں نے کہا حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ الحمدللہ اس بات کو 22-23 سال گزر گئے، اللہ کا شکر ہے کھڑے ہیں، توحید پہ کھڑے ہیں، سنت پہ کھڑے ہیں، اور جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تصویریں لٹکانا، اور اسی طرح عورتوں کے ذریعے فتنہ پھیلانا، یہ بھی عورتوں کے ذریعے۔ دیکھیں یہ آنٹیاں کون نکال رہے ہیں، غور کریں، بس آخری باتیں، آنٹیاں کون نکال رہے ہیں؟ پیچھے کوئی لگامیں کوئی اور ہلا رہا ہے۔ عورت کے حقوق، عورت روٹی نہیں پکائے گی، عورت بچے نہیں پیدا کرے گی، عورت فلاں نہیں کرے گی۔ یہ آنٹیوں کے ذریعے یہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ شروع سے یہود و نصارہ کا طریقہ رہا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، پرانے ہیں پرانے۔ لیکن کیا وہ واقعہ تو یاد ہے نا جب حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، اور انہوں نے گوریاں یہودیوں نے راستے میں کھڑی کر دی کہ مسلمان تلوار سے قابو نہیں آئیں گے، ان کو حسن و جمال، اپنے حسن کے نظارے دکھاؤ، ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرو۔ اللہ اکبر۔
یہودیوں نے طریقہ اپنایا، دائیں بائیں یہودنیاں کھڑی کر دی، خوبصورت حسین و جمیل، کہ یہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، یہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوگا، کئی مہینوں سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، یہ ابھی ان کو ہم فتح کر لیں گے۔ اللہ اکبر، کمانڈر، مسلمانوں کا لیڈر، اس نے صرف قرآن کی ایک آیت لکھ کے بھیجی کہ مومنوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کریں، بلکہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھے۔ اللہ کی قسم پورا لشکر عورتوں میں سے گزر گیا۔ وہ عورتیں جب لشکر گزر گیا چیخنے لگ گئی، کہتی ہیں تم انسان نہیں ہو، تم فرشتے ہو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، کون سا تمہارا دین ہے، ہم بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عورتوں کے فتنے سے بچو، یہ ٹک ٹاک اور فلاں تمہیں برباد کر رہے، اللہ کے لیے اپنے ٹائم کی قدر کرو۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو نبی علیہ السلام نے اور اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے مشابہت کرنے سے، جن کے اندر دین میں تفرقہ بازی، فرقہ واریت۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب فرقے کی بات نہیں کرتا، تفرقے کی بات نہیں کرتا، بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے جو میٹھی باتیں کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ جب آپ کو چیز کھل کے بتائے گا نہیں، آپ کو پتہ کیسے لگے گی؟ میٹھی باتیں ہمیں بھی آتی ہیں، الحمدللہ ہم بھی میٹھی کر رہے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں میٹھی ہوتی ہیں بھائی، ہر بات جو قرآن اور سنت اور صحابہ کی ہے وہ میٹھی ہے۔ اللہ اکبر، دین میں تفرقہ تب بنتا ہے جب آپ قرآن و سنت کو چھوڑو گے، پھر فرقہ بنتا ہے۔ جو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے وہ فرقہ نہیں بنتا۔ یہ جتنے فرقے بنے ہیں شروع سے بنتے آ رہے ہیں، آج نئی بات نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مرزا جیل میں لے گیا دے گیا، بندے تمہارے توڑ گیا۔ اللہ کی قسم یہ مرزا جیل میں تو چھوٹا سا بندہ ہے، چھوٹا سا۔ آپ جاؤ اسلام میں دیکھو بڑے بڑے فتنے آئے، بڑے بڑے مرجیہ، قدریہ، مشبیہ، خارجی، اتنے بڑے بڑے فتنے آئے، آج دنیا میں ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ باقی کون بچے؟ صحابہ سے محبت کرنے والے بچے، اور یہ فتنہ بھی ختم ہو جانا ہے اور باقی بچیں گے صحابہ سے محبت کرنے والے، ٹھیک ہے نا؟ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے نا، اس کی علامت ہی یہی ہے کہ اس کے منہ سے کبھی کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہیں سنو گی۔ وہ یہ نہیں کہے گا جی چونکہ چنانچہ مگر اگر ایسے ویسے تو ہے تو رضی اللہ، لیکن نہیں، وہ کہے گا سارے صحابہ سے اللہ راضی، اور وہ اللہ سے راضی۔ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی آپس کی لڑائیوں کو اپنی زبانوں پہ لائیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ فرقہ بن رہا ہے، نیا فرقہ مرزا، اب اس کو بھی مرزائی کہیں گے یا مرزیا، کچھ بھی کہہ لو یار، اس فتنے کو انجینئریا کہہ لو، یہ نیا فتنہ ہے کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کتاب و سنت کو تھامے رکھتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، بس یاد رکھیں۔ اس کے بعد اونچی قبریں بنانا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا تھا، علی جہاں پہ اونچی قبریں دیکھے ایک بالش کے اوپر جتنی ہو برابر کر دے، پکی قبر جو دیکھے برابر کر دے، مورتی بنی ہوئی بت بنا ہوا توڑ کے رکھ دے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کی مخالفت، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرک کی مخالفت کرو۔ کیسے کرو؟ فرمایا وہ بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، داڑیاں کاٹتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں، فرمایا ان کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑی رکھو، مونچھوں کو چھوٹا رکھو۔ ہم کدھر چل رہے ہیں بھائی؟ ایکٹر کسی کو دیکھ لینا، اس کی داڑھی اور مونچھوں کو ایسی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں کہ جناب پانی پیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، منہ کے اندر پہلے بال جاتے ہیں پھر روٹی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کسی میراثی، کسی بھنڈ، کسی کنجر کو دیکھا تھا، اس کی مونچھیں بڑی تھی، ہم نے بھی رکھ لی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ وہ محبت ہے اللہ کی قسم جو اپنی جان اور دل سے، ایمان سے، اللہ کی قسم ہماری جان سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے، وہ صرف رسول اللہ سے ہونی چاہیے صلی اللہ اکبر۔ اسی طرح عدل و انصاف، امیروں کے لیے کچھ، غریبوں کے لیے کچھ، یہ روش بھی یہود و نصارہ کی ہے۔ ورنہ کیس آیا تھا نا نبی علیہ السلام کی عدالت میں، آپ نے فرمایا تھا اگر اس فاطمہ جو آئی کھڑی ہے کیس میں، چوری کے مقدمے میں، اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا اور اس نے چوری کی ہوتی، میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور یہ جو امیر موجیں کر رہے ہیں نا، اور ڈالر دے کے وکیل نہ کرو، جج کر لو، مرضی کے فیصلے، جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، ہم ایسے نہیں آپ کے سامنے چیختے چنگھاڑتے
کہ عدل ملے گا تو صرف قرآن اور سنت کی بالادستی کے اندر ملے گا، بس اور کہیں نہیں ملے گا۔ لگا لو زور، جو طاقت لگانی ہے لگا لو، قرآن اور سنت کی بالادستی، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ آئین کے اندر یہ درج ہے، پہلی شکوں میں درج ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں بنے گا جو قرآن اور سنت کے خلاف۔ ہم کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے، ہم بالکل آئین کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ لیکن جب چکلے کے لائسنس، جب شراب خانوں کے لائسنس، یہ کون سی قرآن و سنت ہے بھائی؟ مرضی کے جج، مرضی کے فیصلے، اور جج یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور دنیا کے جزیرے اس کے لیے خریدے جا رہے ہوتے ہیں، بینک بیلنس ان کے بھرے جا رہے ہوتے ہیں، بس فون آتا ہے جی فیصلہ اینج کر دو، وہ کہتا ہے ایسے کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوا جی کر دیتے ہیں۔ ہمارے کون سا باپ کا پاکستان؟ ہم نے لٹو اور پھٹو کے فارمولے کے اوپر عمل کیا ہوا ہے، یہاں سے چوریاں کرو، سمیٹو، لٹو، اور عوام جب مرنے لگا جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو اس کا ہے، وہ کہتا ہے اس کا ہے۔ او بھائی ہم کس کو پکڑیں؟ کدھر جائیں یار؟ ہم جس کی طرف دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے پی ٹی آئی، وہ کہتا نہیں نون لیگ، وہ کہتا نہیں پیپلز پارٹی، وہ کہتا نہیں جی پی ڈی ایم۔ بھائی کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ لیکن وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد، اور ہر تنگی کے بعد اور سورج غروب ہوتا ہے تو طلوع بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر رات کے بعد صبح کی سحر، صبح کی روشنی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ اور نکلے گی انشاءاللہ۔ جب بالکل بندہ اینڈ ہو جاتا ہے نا، اس ٹائم پھر اللہ کی مدد آیا کرتی۔ بس دعائیں کرو اللہ تعالی ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح منہ کو چھپا کر نماز پڑھنا، منہ کو بالکل ڈھانپ کے نماز پڑھنا، صحابہ کہتے ہیں یہ بھی یہود و نصارہ عبادت میں کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے۔ اسی طرح عریانی، بے پردگی، عورتوں کا بازاروں میں نکل جانا فضول میں کوئی ضرورت کی، یہ سب جہلیت کی پیروکار ہیں۔ کفار اور مشرکین ایسے کرتے تھے، آج ہماری عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ اسی طرح تمام قسم کے جشن، چاہے اس میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہو، چاہے ایک پیسٹری لے کے۔ میں ایک دوست کو ترغیب دے رہا تھا، میں نے کہا یار، کہتا ہے میرے روزی بڑی تنگ ہے۔ میں نے اسے کہا استغفار کیا کر، ذکر کیا کر، نماز پڑھا کر، تلاوت کیا کر، اور ایک کام تجھے اور بتا دیتا ہوں، اللہ تیری روزی کھول دے گا، اپنے بچوں پہ خرچ کیا کر، بچوں پہ خرچ کیا کر۔ وہ بڑا معصوم سا بن کے کہتا ہے کل رات ہی میری بیوی نے مجھے کہا، کہتی ہے کہ بیٹے کا برتھ ڈے ہے اور ہمارے پاس کیک لانے کے بھی پیسے نہیں، بڑا منہ نیچے کر کے کہہ رہا۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا شکر ہے تیرے پاس پیسے نہیں تھے ورنہ تو نے حرام کام پہ خرچ کرنے۔ میں نے یہ تھوڑی کہا تو بچوں کے برتھ ڈے کر، اور بھائی بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے اوپر 200 روپے لگایا کرو، اس کی برکت سے اللہ تمہارے رزق میں برکتیں دے دے گا۔ سمجھا یہ رہا تھا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جس کے پاس کیک خریدنے کے پیسے نہیں ہیں نا، وہ بیچارہ ہے، جبکہ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں کی نقل کر رہے، کافروں کی مشابہت۔ مجھے یہ بتائیں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے، آپ میں مجھے پتا ہے پی ٹی آئی والے بھی بیٹھے ہیں، نون لیگ والے بھی بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی بیٹھے ہیں، پی ڈی ایم والے بھی بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیے چند ایک کے علاوہ، ایک دو کے علاوہ، کس کس نے کرسمس کے ڈے ہیپی کرسمس نہیں کہا؟ سب نے کہا، پھر بھی نعرے اسی کے لگا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہیپی کرسمس کہنے کا مطلب ہے نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا، اور سب نے کہا، اور ہم پھر بھی نعرے لگا رہے ہیں۔ جان بھی قربان ہے بھائی، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، چاہے یہ کفر بکتا رہے، چاہے اللہ کا بیٹا کرتا رہے، کہتا رہے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے حقیقت، چاہے آپ مانے نہ مانے۔ ہم لگا دیتے ہیں، اگر عمران خان کے لگا دیں، نون لیگ والے کہتے ہیں لو جی تسی پی ٹی آئی چلے گئے ہو، پی ٹی آئی کے نون لیگ کی لگا دیں، پی ٹی آئی تم ادھر چلے گئے ہو۔ او بھائی ہم کدھر نہیں گئے، ہماری ایک ہی جماعت ہے، اور وہ جماعت ہے محمد الرسول اللہ، صحابہ کی جماعت، اسلام کی جماعت، اور ہم جب تک زندہ رہیں گے قرآن و سنت کی حکمرانی کے لیے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کافروں کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ اسی طرح اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کے بغیر روزہ رکھنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ جو اکثر ہر روز یہی کرتا ہے وہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھار اگر رہ جاتی ہے سحری تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں،
مسلمانوں تم جلدی کیا کرو، یعنی جیسے سورج غروب ہو فوراً افطاری کر لینا۔ جب تک تم افطاری ٹائم پہ جلدی کرتے رہو گے اللہ تمہارے اندر خیر ہی خیر رکھے گا۔ دیر سے کرنا کس کا طریقہ ہے؟ کس کا ہے؟ اور بولو، کچھ اور لوگ بھی تو ہیں نا، چلیں وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ اس کے بعد طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے ٹائم سجدہ کرنا فرمایا نہ کیا کرو، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان ایسا کام نہیں کرتا۔ میت کے اوپر نوحہ، چیخو پکار، ہائے وائے، رونا آ جاتا ہے یار، منہ بند رکھو، منہ بند رکھو۔ یہ جو منہ کھول کے باتیں کرتے ہیں نا، او فلاں تو چلا گیا اور میں بچ گیا اور تو چلا گیا، میری دنیا لٹ گئی، میں یوں ہو گیا وہ، یہ کیا ہے؟ یہ سب جہلیت کی پکاریں، خصوصاً خواتین اس معاملے کے اندر شعور سے کام۔ رونا آ جاتا ہے، اس پہ کوئی کسی کی پابندی نہیں۔ میرے نبی بھی رو پڑے تھے جب ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی، تو رونا آ جاتا ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں، یہ دل کا غم ہوتا ہے جو آنکھوں سے باہر آ جاتا ہے، لیکن زبان سے کیا ہو؟ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیرا مال تھا تو نے لے لیا، اللہ تیرے حکم پہ میں راضی ہوں۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ پیٹنا، نوحہ کرنا اور یہ سارے کام جو ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو